اول ہی سے کفار و مشرکین، خصوصی طور پر یہود و نصارہ اور منافقین نے، یہ لوگ اسلام کے خلاف کمر بستہ ہیں، اور ان لوگوں نے جب عملی میدانوں کے اندر شکست کھائی تو انہوں نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو گمراہ کرنے کے لیے، راہ راست سے ہٹانے کے لیے عملی میدان کو چھوڑ کر مختلف ہتھ کنڈے اور مختلف طریقہ کار کو استعمال کرنا شروع کیا، جن کا مقصد یہ تھا تاکہ مسلمان جو اپنے دین پر جان دیتے ہیں، جو اپنے اللہ سے ان کا تعلق ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عشق و محبت ہے، جو ان کی اسلام کے ساتھ گہری اور مضبوط عقیدت اور وابستگی ہے، یہ کسی بھی طریقے سے کمزور پڑ جائے اور اس کے اندر ایسی کمی آتی رہے، اس کے اندر ایسے شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ اسلام کو ہی آہستہ آہستہ خیر آباد کہہ دیں اور چھوڑ دیں۔ انہوں نے اس کے لیے جہاں دیگر طریقے استعمال کیے، وہاں ایک طریقہ یہ بھی استعمال کیا کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ان کے عقیدے کے اعتبار سے، ان کے افعال و اعمال اور احکامات کے اعتبار سے کچھ شکوک ایسے ڈال دیے جائیں کہ ان کا یقین اس کے اندر کمزور پڑ جائے، کہ لوگوں کو شک کے اندر مبتلا کر دیا جائے۔ اسے آج کل کے دور کے اندر فتنہ تشکیک فی الدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ مختلف اسلام کے احکامات کو لے لیا جائے اور ان کے اندر مختلف قسم کے شکوک اور شبہات اپنے اپنے طریقہ کار کے ساتھ پیدا کیے جائیں، تاکہ لوگ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ اسلام کی ان تعلیمات کے اندر شک اور شبہ پایا جاتا ہے اور یہ کمزور تعلیمات ہیں، تاکہ آہستہ آہستہ جو غیر متزلزل یقین ہے ایمان والوں کو اپنے عقیدوں کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ جو خاص تعلق ہے، عقیدت اور محبت ہے، کہ جن کے نام پر آج بھی وہ 1400 سال کے بعد بھی جان لٹانے کو تیار ہوتے ہیں، اور 1400 سال کی دوری کے باوجود آج بھی اسلام کی تعلیمات کے لیے مر مٹنے کو، اٹھنے کو، جان قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں، تو یہ اعتماد کسی طرح کمزور تر ہوتا چلا جائے۔ یاد رکھیں کہ اسلام تو یہ نام ہی یقین کا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق اور محبت کا ہے۔ اگر یہ یقین ذرا سا بھی کمزور ہو جائے تو یاد رکھیں پھر یہ محبت اور عقیدت باقی نہیں رہتی۔ تعلق کے اندر ذرا سا بھی شک اور شبہ پیدا ہو جائے تو پھر یہ بھروسہ اور اعتماد یہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آخر کار یہ انسان سے وہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے جس کے اندر بھی شبہ اور شکوک و شبہات آنے لگ جائیں۔ تو فتنہ تشکیک فی الدین، ان لوگوں نے یہی کام شروع کیا کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر شبہات ڈالنے کا کام شروع کیا، اور مختلف انداز سے مختلف لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ شک اور شبہ ڈالتے رہے تاکہ لوگ اپنے دین سے دور ہوتے رہیں۔ میں اس کو آسان مثال سے یہ سمجھاتا ہوں کہ یہ فتنہ تشکیک فی الدین کام کیسے کرتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ لوگوں کو دین سے دور کرتا کیسے ہے۔ یہ مثال اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اس دور کے جتنے ملحد ہیں، جتنے بھی لوگ مختلف طریقہ کار سے کام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو اپنے عقیدوں سے، اپنے اعمال سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے دور کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ لوگ کس طرح کام کرتے ہیں اور ان کا مقصود اصلی کیا ہے۔ اس کی مثال ان کی ایسے ہی ہے، یہ ایسے کام کرتے ہیں جیسے 3 دوست تھے، وہ ٹھگ تھے، بہروپیے تھے، لوگوں سے مختلف ہیلوں بہانوں سے ان کا مال، ان کی چیزیں، ان کا سلسلہ ہتھیا لیا کرتے تھے۔ مقصد ان کا یہ ہوتا تھا لوگوں کو پھیلانے پھسلانے کا کہ کسی طریقے سے جو ہم ان سے چاہتے ہیں وہ ان سے لے لیں، وہ ہمارا ہو جائے۔ تو ان 3 ٹھگوں نے جو ہے نا آپس میں مشورہ کر کے اور لوگوں سے مال ہتھیا لیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے منڈی سے بکرا خریدا، مثال کو سمجھیں، بڑی دلچسپ مثال ہے۔ شخص نے جو ہے نا منڈی سے بکرا خریدا اور خرید کر کے گھر کی طرف چل پڑا۔ اب ان تینوں ٹھگوں نے یہ ٹھان لی اور آپس میں مشورہ کیا کہ اس شخص سے یہ بکرا ہم لے کر کے جائیں گے، اس کو ایسا باتوں میں الجھائیں گے، ایسا اس کے ذہن کے اندر شک اور شبہ ڈال دیں گے کہ یہ بکرا کسی بھی طریقے سے ہمارے ہاتھ آ جائے۔ ان ٹھگوں کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے وہ اس سے ابھی یہ جو ہے نا بکرا جو ہے نا وہ لے لیں گے۔ آپ اس کو سمجھ گئے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ لوگوں کے ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، لوگوں کے اعمال کے ساتھ، ان کے ساتھ کھیلنے والے، ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالنے والے، اور ان ٹھگوں کے اندر کوئی بھی جو ہے نا چیز ایسی نہیں ہے جو دور ہو، دونوں کا طریقہ کار اور کام ایک جیسا ہے۔ تو ٹھگوں نے مشورہ کیا کہ اس شخص سے ہم یہ بکرا کسی طریقے سے چھین لیتے ہیں۔ وہ شخص منڈی سے نکلتا ہے، گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے، تھوڑا دور راستے میں جاتا ہے، ایک شخص اسے ملتا ہے
اور کہتا ہے جناب کیا حال ہے، خیر خیریت ہے، کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہنے لگا منڈی سے آ رہا ہوں۔ اچھا، تو کہنے لگا اس کو اس کی بات سے پہلے ہی کہنے لگا کہ یہ تمہارے پاس جو ہاتھ میں پکڑا ہوا کتا ہے یہ تو بڑا خوبصورت اور زبردست کتا ہے، کہاں سے خرید کر کے لائے ہو؟ مجھے بھی بتاؤ، مجھے بھی اپنے گھر کی رکھوالی کے لیے جو ہے نا کتا چاہیے، میں کتا ہی ڈھونڈ رہا تھا، تم نے بہت ہی بہترین کتا زبردست ڈھونڈ کر کے لایا ہے۔ وہ شخص حیران ہوتا ہے اور اسے بھگا دیتا ہے کہ بھاگو بھائی، تمہارا دماغ خراب ہے، ابھی منڈی سے میں بکرا خرید کر کے لایا ہوں، ویسے جو ہے نا راستے میں آ گئے اور میرا دماغ خراب کر رہے ہو۔ کچھ وقت آگے گزرتا ہے، وہ اپنے گھر کے راستے کی طرف چل پڑتا ہے، پہلے ٹھگ کو وہ بھگا دیتا ہے۔ اب تھوڑا سا آگے جاتا ہے، ایک اور شخص اسے ملتا ہے، سلام دعا کے بعد، خیر خیریت کے بعد اس نے بھی وہی بات دہرائی جو پہلے ٹھگ نے کی، کہا کہ محترم کتا تو بڑا زبردست اور قیمتی کتا لگتا ہے، کہاں سے لے کر کے آئے ہو؟ اب اس شخص کے ذہن میں، ایک شخص پہلے بھی ملا اس کو، تو اس کے ذہن میں وہ بات آ گئی کہ مجھے کچھ دیر پہلے بھی راستے میں ایک بندہ ملا تھا، وہ بھی یہی بات کہہ رہا تھا کہ یہ کتا ہے، اور اب یہ بھی یہی بات کہتا ہے، لیکن پھر بھی اسے یقین نہیں آتا اس کی بات پر۔ اس شخص کو بھی جو ہے نا کسی طریقے سے ٹال دیتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھال کر منڈی سے بکرا خرید کر کے لایا ہوں، تم جاؤ اپنا علاج کرواؤ، تمہارا دماغ ٹھیک نہیں لگتا، یہ کتا نہیں ہے، یہ تو بکرا ہے۔ اب دوسرے شخص کو تو بھیج دیتا ہے، دوسرے ٹھگ کو، لیکن اب آگے جاتے ہوئے بار بار کبھی بکرے کو دیکھتا ہے اور کبھی پیچھے مڑ کر ان ٹھگوں کی طرف، ان لوگوں کی طرف دیکھتا ہے جو دونوں اس کو راستے میں ملے تھے۔ اب اس کے ذہن میں شک کا بیج ان دونوں نے بو دیا، اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ مڑ مڑ کر دیکھتا ہے تو سمجھ جائیں کہ اب اس کو شک پڑ گیا کہ بھئی یہ بکرا ہے بھی یا نہیں، کہ جو شخص راستے میں ملتا ہے، اب یہ جو شخص تو نہیں ہوتا، اب تو یہ انہی کا آپس میں مشورہ ہے، راستے میں کھڑے ہیں، اب وہ یہ سوچتا ہے انسان کہ جو شخص راستے میں ملتا ہے کہتا ہے یہ کتا ہے، یہ بکرا نہیں ہے۔ اب اس کے ذہن میں تھوڑا سا شک پیدا ہو جاتا ہے، لیکن ابھی یہ شک اتنا مضبوط نہیں ہوا ہوتا کہ جو ہے نا یہ اس بکرے کو چھوڑ دے یا اس کو واپس لے جانے کی کوئی ترتیب بنائے، اور آگے گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ اب راستے میں تیسرا ٹھگ بھی کھڑا ہوتا ہے، تیسرا ٹھگ پھر اس سے وہی ملاقات کر کے سلام دعا کے بعد اس سے کہتا ہے کہ بھائی یہ بکرا، یہ جو کتا تم لے کر کے آئے ہو بڑا زبردست ہے، کہاں سے لائے ہو؟ اب اس شخص کا تو دماغ خون کھولنے لگتا ہے کہ بھائی شاید میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، راستے میں جو شخص بھی ملتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی یہ کتا کہاں سے لائے ہو، لوگ سارے تو اس کو کتا کہہ رہے ہیں اور مجھے تو شاید نظر نہیں آ رہا، مجھ سے غلطی ہو گئی اور یہ میں اس کو بکرا سمجھ بیٹھا ہوں۔ اب وہ شخص اتنا پریشان ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے ہی دھوکا ہوا ہے، میری آنکھوں نے دھوکا کھایا ہے، میری اپنی عقل کے اندر کوئی فطور آ گیا ہے۔ اب دیکھیں اس شخص نے اپنے ہاتھ سے بکرا خریدا، خود چل کر منڈی تک گیا، خود باؤ تاؤ کیا اور خود یہ بکرا اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھ بھال کر خرید کر کے لایا، لیکن راستے کے تین ٹھگوں نے مشورہ کر کے جب کھڑے ہوئے تو اس شخص نے سمجھا کہ راستے کا ہر شخص مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتا ہے، یہ کتا ہے، یہ کتا ہے۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری اپنی عقل کے اندر فطور آ گیا، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتا ہے، بکرا نہیں ہے، تو وہ اس بکرے کو چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھگوں کو تو چاہیے یہ تھا، انہوں نے اس بکرے کو پکڑا اور لے کر کے رفو چکر ہو گئے۔ اب دیکھیں کہ ان ٹھگوں نے کیا کیا، اصل مقصد یہ تھا کہ اس کے ذہن میں شک و شبہ ڈال دیں، آخر وہ اس سے بکرا لے کر کے چلے گئے۔ اسی طرح یہ فتنہ تشکیک فی الدین والے کام کرتے ہیں، ان کا کام بھی صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی محبت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کو، ان کے ساتھ گہری عقیدت اور وابستگی کو اور اسلامی تعلیمات کے اوپر ان کا گہرا تفکر اور تفقہ اور ان کے ساتھ گہرا لگاؤ، یہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے ان کے ذہنوں کے اندر سے ہم کھینچ کر کے نکال دیں اور پھر یہ جس گمراہی کی طرف مرضی یہ چلے جاتے رہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی، موجودہ دور کے ملحدین نے بھی، جو لوگ اسلام سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا ان ٹھگوں والا۔ انہوں نے کیا کیا، ایک ٹھگ جو ہے نا وہ ملیشیا کے اندر جا کر کے بیٹھ جاتا ہے، جیسے آپ جاوید احمد گاندھی کے نام سے جانتے ہیں، وہ ایک اسلام کے حکم کو اٹھاتا ہے، پھر وہ اسلام کے حکم پر جو ہے نا اس کی تصحیح کرتا ہے، اس کی مختلف مثالوں کو پیش کرتا ہے، اس کے اندر کمزوریاں بیان کرتا ہے، شک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جیسے پہلے ٹھگ کی بات سنتے ہی اس شخص نے اسے بھگا دیا کہ بھاگو یہاں سے، میں اپنے ہاتھ سے خرید کر لایا ہوں، کیوں؟ اسے یقین ہوتا ہے کہ میں نے خود خریدا ہے اور یہ پہلا ٹھگ ہوتا ہے۔ تو لیکن جب دوسرے ٹھگ کی باری آتی ہے، جب دوسرا ٹھگ اسے یہ کہتا ہے، تو جتنے یقین اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ پہلے ٹھگ کو اس شخص نے بھگایا ہوتا ہے، اتنی مضبوط اور یقینی کے ساتھ پھر یہ شخص جو ہے نا دوسرے کو جواب نہیں دیتا، تھوڑا سا شک کا بیج ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو جب آپ پہلے ٹھگ کی ملیشیا میں بیٹھے ہوئے بات سنتے ہیں پہلے ملحد کی، آپ اس کو رد کر دیتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن و سنت کی یہ تعلیمات آج تک سنی ہے، ہم نے تو قرآن و سنت کو اپنے بڑوں سے یوں سیکھا اور سمجھا ہے، اور یہ شخص تو کوئی نئی بات کر رہا ہے، یہ تو کہتا ہے کہ بھائی حدیث کا کوئی وجود نہیں ہے، صرف جو ہے نا ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ شخص پہلے ٹھگ کی اس ملیشیا والے کی بات کو سن کر ایک انسان، ایک مسلمان اس کی بات کو رد کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔
پھر دوسرے ٹھگ کی طرف آتے ہیں. دوسرا ٹھگ کراچی کے اندر بیٹھتا ہے جسے آپ جو ہے نا کیپٹن مسعود الدین عثمانی کے نام سے جانتے ہیں, یا آپ کہہ لیجئے کہ اسے آپ پرویزی فتنہ کے نام سے, غلام احمد کے نام سے جانتے ہیں. اس کا بھی کام یہی تھا جو اس کے جو ہے نا غامدی کا کام ہے, اس نے بھی وہی کام کیا. لیکن اب اس کے کام کرنے کی وجہ سے, دوسرے کے کام کرنے کی وجہ سے آپ کے بعض لوگوں کے ذہن کے اندر وہ شبہ پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ بھائی وہ فلاں شخص کو میں نے سنا تھا وہ بھی یہی بات کر رہا تھا کہ اس بات کے اندر کمزوری ہے, اس میں کمزوری ہے, اس میں کمزوری ہے. اب یہ دوسرا شخص بھی یہی بات کر رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ شاید ہمارے ان عقیدوں کے اندر, ان عملوں کے اندر کچھ کمزوری ہو. اب دیکھیں جیسے ٹھگوں نے اس شخص کے ذہن کے اندر شک کا بیج بو دیا, ان جو ہے نا ٹھگوں نے بھی دین کے نام پر, دین کے ٹھیکیداروں نے لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے ذہنوں کے اندر جو ہے نا وہ فتنے کا بیج بو دیا, شک کا بیج جو ہے نا بو دیا. اب تیسرا ٹھگ جہلم کے اندر کیا آ کر کے مرزا کے نام سے بیٹھتا ہے, اس کا بھی کام یہی ہے کہ لوگوں کو دین سے دور کرے کسی طریقے کے ساتھ. جو ان کی علماء سے, جو ان کی صحابہ کرام سے اور اہل بیت عظام سے, جو ان کی اہل اللہ سے, اولیاء سے, جو ان کی رسول اللہ سے اور جو ان کی اللہ سے تعلق اور محبت ہے, یہ کسی طرح کٹ جائے. یہ کٹے گا تو ہمیں اپنے وار کرنے کا موقع ملے گا. تو اس تیسرے ٹھگ نے بھی جب یہی بات کی تو بہت سارے جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں, تو انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ بھی یہی بات کرتا تھا پہلا ٹھگ, دوسرا بھی یہی بات کراچی کے اندر, تیسرا بھی یہی بات کر رہا ہے, تو ضرور ان چیزوں کے اندر کچھ کمزوری ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس کے پیچھے جب لگتے ہیں, لگ جاتے ہیں, تو جیسے 3 ٹھگوں کی بات سن کر اس شخص نے بکرا چھوڑ دیا اور ٹھگوں نے بکرا لے کر کے چلے گئے اور وہ شخص خالی ہاتھ رہ گیا. اسی طرح جو لوگ ان ٹھگوں کی بات سنتا رہتا ہے, دین کے نام پر دین کے اندر شک اور فتنہ پیدا کرنے والے لوگوں کی بات کو, تو یہ بھی آپ کے ذہن میں, انہوں نے آپس کا مشورہ ہے, ان کا کام ہی ہے کہ یہ آپ کے ذہن کے اندر جو ہے نا شبہ اور شک ڈالتے رہیں. تو اس شک اور شبہ کو یہ لوگ اسی زنجیری چین کے ساتھ کرتے بنتے, جال بنتے بنتے آپ کے ذہنوں تک لے آتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں, تو ضرور اسلام کی ان تعلیمات میں, ان احکامات اور ان عبادات میں یا ان عقائد کے اندر کمزوری ہے. اس لیے ہم جو ہے نا ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے, چونکہ سارے لوگ ایک بات کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں یہ سارے لوگ نہیں ہیں, یہ وہی ٹھگوں کا ٹولہ ہے, یہ وہی ان ملحدین کا ٹولہ ہے جو آپس میں مشورہ شدہ ہیں. ان کے بڑے ایک ہیں, ان منافقین کے سردار ایک ہیں, جنہوں نے ان کو یہ مشن اور ٹارگٹ دیا کہ مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر سے جو ہے نا رسول اللہ کے عشق و محبت کو, صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے عشق کو اور ان کی عظمت کو, ان کی محبت کو, ان کے ساتھ تعلق کو, اور اپنے علماء اہل اللہ اولیاء کے ساتھ تعلق کو کاٹ کر کے رکھنا ہے. اس کے لیے تم جو طریقہ مرضی اختیار کرو. ان لوگوں کو مارکیٹ میں لایا گیا. اب ہمارے بہت سارے دوست جو ہے نا وہ یہ بھی ہمارے سامنے بات کرتے ہیں, اس بات کو سمجھ لیں. آخری مثال پیش کرتا ہوں تاکہ آپ ان چیزوں سے, ان فتنوں سے بچنے کی بھی کوشش کریں. ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں جی وہ تو بہت اچھی باتیں بھی کرتے ہیں, وہ تو بڑی اہم اور زبردست باتیں کرتے ہیں اور انہوں نے بڑے اہم مسائل پر گفتگو کی ہے. تو یاد رکھیں کہ ان اہم مسائل کے اوپر گفتگو کرنا اور قرآن و سنت کی بعض تشریحات کو اختیار کرنا اور دین کی بعض تعبیرات کو آپ کے سامنے پیش کرنا, یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے علاقوں میں بھی, آپ لوگوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے مچھلی کا شکار کیا ہوگا. تو مچھلی کا شکار کرنے والا کیا کرتا ہے, وہ جس کنڈے کے ساتھ مچھلی کا شکار کرنا چاہتا ہے, جس کانٹے کے ساتھ, کنڈے کے ساتھ, اس کنڈے کے اوپر جب تک کوئی مچھلی کی یا جس چیز کا شکار کرنا چاہتا ہے کوئی مرغوب چیز, پسندیدہ چیز اس کنڈے کے اوپر نہ لگائے, اس وقت تک وہ اس چیز سے شکار نہیں کر سکتا. خالی کنڈا پھینکیں تو کوئی مچھلی, کوئی شکار آپ کے ہاتھ نہیں آتا جب تک اس کنڈے کے اوپر وہ کوئی مچھلی کی پسندیدہ چیز, کھانے کی چیز نہ لگا دے. اب یاد رکھیں یہاں ہوتا کیا ہے, جب یہ کنڈا اندر پھینک دیا جاتا ہے پانی کے اندر, اوپر مچھلی کی پسندیدہ غذا اور خوراک کو لگا دیا جاتا ہے. اب بڑی مچھلیاں, سمجھدار مچھلیاں, پرانی مچھلیاں وہ چھوٹی مچھلیوں کو سمجھاتی ہیں, وہ نادان مچھلیوں کو سمجھاتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں, ان کو یہ بات بتلاتی ہیں کہ بھائی اس کنڈے کے قریب نہ جانا, تمہیں یہ خوراک نظر آ رہی ہے, دراصل اس خوراک کے نیچے ایک کنڈا موجود ہے, اگر تم اس خوراک کو منہ ڈالو گی تو یہ کنڈا تمہارے حلق کے اندر جو اس کے موجود ہے پھنس جائے گا اور تمہیں یہ شکار کر لے گا, باہر نکال لے گا. چھوٹی مچھلیاں, نادان مچھلیاں ان بڑی اور سمجھدار مچھلیوں سے کہتی ہیں کہ بھائی آپ ہمیں ویسے ہی جو ہے نا بہلا پسلا رہی ہو, سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے خوراک کا انتظام ہے, خوراک ہمارا خیر خواہ ہے, یہ اس نے ہمارے لیے خوراک کو پانی میں لایا ہے, تو ہم تو اس خوراک کو کھائیں گے, آپ جو مرضی کہتی رہو. اب دیکھیں جو ان بڑی مچھلیوں کی, سمجھدار مچھلیوں کی بات مان کر اس کنڈے کے قریب نہ جائے, اس خوراک کے قریب نہ جائے, تو وہ کبھی بھی اس شکاری کا شکار نہیں بن سکتی. لیکن جو مچھلی یہ کہے کہ بھائی تمہیں کیا پتا ہے, خوراک سامنے نظر آ رہی ہے, میں اسے کھاؤں گی, ضرور استعمال کروں گی, اب جیسے ہی وہ اس کو منہ لگاتی
آتی ہے تو کانٹا اس کے حلق کے اندر پھنس جاتا ہے، وہ شکاری کا شکار بن جاتی ہے۔ ایسے ہی یاد رکھیں اس دور کے یہ شکاری جو آپ کے دین کا شکار کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے عقائد اور اعمال کا شکار کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ آپ کے سامنے قرآن و سنت کی کچھ اچھی بہترین باتیں نہ کریں، آپ کے سامنے قرآن و سنت کی بعض باتوں کو بیان نہ کریں، تو کیسے آپ لوگ ان کے قریب نہ جائیں؟ یہ قرآن و سنت کی اچھی باتیں کرنا ان کی مجبوری ہے کہ آپ کے سامنے یہ اچھائیوں کو بیان کریں تو لوگ ان کے قریب ہو سننے کے لیے۔ لیکن اصل جس طرح شکاری مچھلی کو شکار کرنے کے لیے اس خوراک کو اور پسندیدہ چیز کے اندر کنڈا چھپا کر کے رکھتا ہے، انہوں نے لوگوں کو قریب کرنے کے لیے یہ بہانے تلاش کر رکھے ہیں کہ اچھی باتیں پہلے بیان کرو، اندر کا زہر جو اندر کا کنڈا ہے جس کے ساتھ یہ لوگوں کو بعد میں لوگوں کو ذہنوں میں زہر گھولنا چاہتے ہیں، جو لوگوں کے ذہنوں کو اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں، شک و شبہات کے بیج بونا چاہتے ہیں، وہ ان کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اگر یہ دین کی اچھی باتیں آپ کے سامنے نہ کریں تو آپ لوگ تو پھر ان کے قریب ہی نہ جائیں۔ یہ ان کی مجبوری ہے کہ دین کی اچھائیوں کو، بعض چیزوں کو اس طرح بیان کریں تاکہ لوگ ان کی طرف رخ کرنا شروع ہوں۔ تو یاد رکھیں ان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ فلاں کی باتیں نہ سنو، فلاں کے پاس نہ جاؤ، گمراہ ہو جاؤ گے، فلاں اس کو سنتا رہا گمراہ ہو گیا، تو آپ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اس لیے سنتے ہیں جو اچھی بات ہوگی لے لیں گے، بری ہوگی چھوڑ دیں گے۔ یاد رکھیں کہ مجھے اور آپ کو اپنا خوب پتہ ہے کہ ہم لوگ دین کی تعلیمات سے کتنے بہراور ہیں، ہمیں کتنا اپنے دین کے بارے میں پتہ ہے۔ ہمارا دین کے متعلق علم اور معلومات ناقص ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہمیں تو نماز کی الف بے تک نہیں آتی، نماز کے مسائل کا علم نہیں ہے، عقیدوں کا علم تو بڑی دور کی بات ہے، ہمیں موٹے عقیدوں کا بھی نہیں پتہ، تو دین کی باریکیاں اور باریک مسائل تک ہم کہاں رسائی حاصل کرتے ہیں ہم میں سے ہر شخص۔ تو یہ سوچ کر جو بھی ان کے قریب جاتا ہے کہ جو اچھی بات ہوگی لے لوں گا، تو انہی اچھی باتوں کے اوپر شکاری کے اس کنڈے کی طرح جو مچھلیوں کو شکار کرتا ہے، انہی اچھی باتوں کے اندر انہوں نے ایسا کنڈا اور زہر چھپا رکھا ہے جو آپ سے آپ کا دین بیچ کر، جو آپ کا ایمان اور یقین چھین کر آپ سے لے جاتا ہے، آپ کے ذہنوں کے اندر شکوک اور شبہات ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے بچنے کی اور موجودہ دور کے ان ملحدین کو سمجھنے کی، ان سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔